السلام علیکم۔ آج کل نا ایک ایسی فضا چلی ہوئی ہے جس میں بہت زیادہ لوگ علماء سے بیزار نظر آتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ میں صرف ایک جھلک دینے لگا ہوں کہ علماء دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ چار بڑے امام ہیں، ان میں سے آپ کا ایک نام جانا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اس کو لکھ بھی سکوں۔ تو جب کبھی مجھے کوئی ایسی بات ملتی لکھنے والی تو میں ہڈیاں ڈھونڈتا پھرتا، اور جب مجھے کوئی بڑی ہڈی مل جاتی تو اس پر میں اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ میں پہلی بار حج کے لیے آیا تو منام میں مجھے ایک بزرگ ملے جن کے بارے میں مجھے پتہ چلا یہ مدینہ شریف سے تشریف لائیں۔ مدینہ پاک سے میری ویسے ہی بڑی محبت تھی، تو میں نے ان کے ساتھ سلام دعا کیا اور میری ان سے محبت بڑھ گئی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے مدینہ المنورہ میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام مالک کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں امام مالک کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بڑی تعریف کی، تو میری محبت اور ان سے بڑھ گئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تم مدینہ پاک کیوں نہیں آ جاتے، وہاں پر آ کر ان سے ملاقات کر لینا۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، تو میں مدینہ المنورہ نہیں آ سکتا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ قافلے میں ایک دوست آیا تھا، وہ فوت ہو گیا تو اس کی سواری خالی ہے، اگر تم آنا چاہو تو فری آ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 16 دن کا سفر تھا، اور ان 16 دنوں میں نے 16 بار قرآن پاک کی تکمیل کی، یعنی اس کو میں نے ریوائز کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میں پہنچا میں وضو کے ساتھ تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں نے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک لمبا سا آدمی جس نے تہبند باندھا ہوا تھا، چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا شروع کر دیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ یہ امام مالک ہی ہیں اور آپ اس وقت روایت کر رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں میرے پاس چونکہ کاپی بھی نہیں تھی اور پینسل بھی نہیں تھی، تو میں نے ان اسٹوڈنٹ سے تشابہ حاصل کرنے کے لیے کہ میں بھی کنسیڈر کروں کہ ان طلباء میں میرا بھی نام آ جائے، تو میں نے ایک تنکا اٹھایا اور اپنے لبوں کی تری کے ساتھ اپنی ہتھیلی پر جو آپ فرماتے میں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے نماز ادا کی، تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے مجھے بلایا اور فرمایا بیٹا کیا لکھ رہے تھے؟ تو میں نے عرض کی جی جو آپ فرما رہے تھے وہی لکھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا دکھاؤ، جب ہتھیلی دکھائی تو بالکل خالی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بے ادبی ہے، تم نے ہونٹوں کی تری کے ساتھ کیسے لکھ لیا؟ تو اور پھر لکھا بھی کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگے جی مجھے یاد ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت امام مالک رحمہ اللہ نے 130 احادیث روایت کی تھی، تو میں نے ان کو زبانی 130 احادیث جو ہیں وہ سنا دی تھی۔ یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا علم دین کے ساتھ محبت اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنی تگ و دو کی ہے۔ تو جب بھی میرے یہ مشورہ ہے علماء کے بارے میں، جب بھی زبان آپ کو کھولنے کی موقع ملے تو کوشش کیا کریں، حسن ظن رکھا کریں۔ کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے بدنام کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ اور جب بھی آپ کو علماء کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے تو کوشش کیا کریں، حسن ظن رکھا کریں۔ علماء بڑی مشکل سے علم دین حاصل کرتے ہیں، تو اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور مومن کے بارے میں حکم بھی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ السلام علیکم۔